کے قدم شریف لگے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جس کو ہم خالصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرانی جگہ، وہ پرانے منظر، وہ پرانے پتھر، اور جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر بیٹھے اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی، اور حضرت ختیجہ الکبریٰ آپ کو روزانہ یہاں پہ کھانا لے کے آتی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ہم لوگ آج پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، گاڑیوں پہ آ رہے ہیں. تو اس دور کے اندر مکہ شریف کے اندر سے بیت اللہ شریف کے ساتھ گھر تھا، وہاں سے پیدل آنا اور یہاں پہ پہنچنا اور پھر روزانہ واپس جانا. اس چیز کو تصور میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے، اپنا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور اس نیت سے کہ یہ ہمارے لیے صاحب برکت بھی ہے اور خوشی کا مقام بھی ہے کہ ہم لوگ یہ جگہ کا دیدار کر رہے ہیں، اور اس جگہ کو ہم اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں سما رہے ہیں. ایک چیز کے لیے خصوصی احتیاط کیجئے گا کہ یہاں کا مکہ شریف کا اور مدینہ شریف کی کسی چیز کو آپ نے اٹھا کے اپنے پرس میں اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا، کیونکہ یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے جی ہم برکت کے طور پہ لے جاتے ہیں، لیکن وہ برکت کے طور پہ لے کے جانا بہت بڑا معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. ہم نے بہت سارے واقعات سنے ہیں ایسے کہ بہت ساری ہماری بہنیں بیٹیاں، بہت سارے بزرگ وہ یہاں سے پتھر اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے اندر کی برکتیں اڑ جاتی ہیں. یہاں کے یہ جو پتھر ہیں یہ اسی مقام کے لیے ہیں، اسی جگہ کے لیے ہیں. تو بہت سارے ایسے دیکھے ہیں کہ گھروں کے اندر رونے کی آوازیں بھی آ جاتی ہیں. تو اس لیے یہاں کے کسی پتھر کو، کسی چیز کو لے کے مت جائیے گا. تو برکت کے طور پہ آپ جو چیزیں لے کے جاتے ہیں نا، تو وہ چیزیں اصل چیز جو ہوتی ہے کہ میرے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا. وہ دیکھیں وہ ان غاروں میں بیٹھ کے ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. کس لیے؟ کہ یا اللہ میری امتیوں کو بخش دے، یا اللہ میری امتیوں کو بخش دے. ہم ان کی امتی ہیں تو ہم انہیں سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہماری ان کی شریعت کے اوپر چلنے کے لیے بھی ہمارے لیے پریشانی ہے، ہمیں روزمرہ کے معاملات بھی کرنے کے لیے پریشانی ہے، سچ بولنے کے لیے بھی پریشانی ہے، گھریلو معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھنے میں بھی پریشانی ہے. تو اس لیے سنت کے مطابق زندگی گزارنا جو اصل مقصد ہے، یہاں پہ آنا اصل معاملہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا. آپ اپنے آپ کو تبدیل جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی خوش ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کی ازواج مطہرات حضرت ختیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، ہم لوگ کوشش کریں کہ ویسی زندگی ہم بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ لوگ ہمت کریں گی کہ اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ سنتے زندہ کرتی رہیں. میں نے پہلے بھی ایک دو چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر آپ لوگوں کو عرض کیا تھا کہ ہم لوگ کھانا روزانہ ہی کھاتے ہیں. کوشش کریں کہ کھانے کو سنت کے مطابق کھانا شروع کریں کہ سنت عمل کیسے ہے، کیسے کھانا چاہیے. ہم لوگ غسل روزانہ ہی کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ غسل کیسے کرنا چاہیے تو ہمیں اس کے مطابق کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم سوتے بھی روزانہ ہی ہیں تو ہمیں سونا کیسے چاہیے وہ کوشش کریں سنت کے مطابق کریں. تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے کہ ہمیں دنیاوی معاملات ہمارے سے کٹ جائیں گے. دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑے آرام سے دے دی ہوئی ہے، اور ویسے بھی مسلمان کے لیے دنیا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا مسلمان کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر کے کام کاج جب کرتی تھی، چکی چلاتی تھی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ میں کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہوں تو مجھے آپ ایسا نہ کریں کہ کچھ غلام لا دیں تاکہ وہ میں سے کام لے سکوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جائیں ابا جان سے کہ ان کے پاس تو ویسے بھی کوئی نہ کوئی غلام آتے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے. تو حضرت فاطمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو ان کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ مجھے کوئی غلام دیں، تو وہ خاموش ہوتے ہوئے واپس آ گئے. لیکن سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے معاملات دلوں کے حال جانتے تھے. تو آپ نے بلا کے کہا بیٹی آپ کچھ غلام لینے آئی تھی؟ تو آپ نے کہا جی ابا جان میں ایسے ہوں. تو آپ یہاں پہ یہ بڑی پوائنٹ والی بات ہے، ذرا غور سے سنیں ساری بچیاں، کہ ابا جان اپنی بیٹی سے محبت کرنے والے، ایسے محبت کرنے والے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سختی سے کہا تھا کہ جب تک میری بیٹی تمہارے نکاح میں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. اتنی محبت کرنے والے. تو وہ ابا جان کہہ رہے ہیں کہ بیٹا
میں تمہیں اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہ دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا جی ابا جان حکم کریں. تو آپ نے انہیں تسبیح فاطمہ عطا کی جسے آپ انگلی میں پڑھتی ہیں تمام بچیاں بچے بڑے سارے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے. تو یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں غلام دوں, کہا اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہ دے دوں. غلام نے دیا اور آخرت دے دی. تو یہ آخرت کی چیزیں ہیں. کوشش کریں ساری بچیاں سارے بیٹے بھائی جو بھی سن رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر دین کو لے کے آئے. دین کو لے کے آنا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اتنا زبردست زندگی کا مزہ آ جاتا ہے نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. میں کسی کی مثال نہیں دیتا ہوتا, میں بہت سارے میرے دوست احباب جو ہوتے ہیں میں کہتا ہوں میری مثال دیکھ لو یار, میں الحمدللہ کامیاب زندگی گزار رہا ہوں, الحمدللہ بیٹوں بیٹیوں والا ہوں ماشاءاللہ. ہر طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرم ہے کہ مطلب دین سیکھنے کی وجہ سے, دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھروں کے اندر سکون عطا کیا ہوا ہے. آپ بچوں کو شاید میں ایک بات بتاؤں کچھ محسوس نہ کریں تو میرے گھر کے اندر موسیقی نہیں ہے. میں موسیقی سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے موسیقی سے نفرت کی. تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک مقام سے گزر رہے تھے تو بانسری کی آواز آئی, تو آپ نے اپنی کانوں کے بیچ میں انگلیاں دونوں دے دی اور زور سے دبایا, اور ساتھ جو صحابی تھے ان کو کہا کہ مجھے بتانا کہ اس کی آواز کب ختم ہوئی ہے. تو کچھ فاصلے کے بعد بتایا جی کہ آواز اب ختم ہوگی, آپ اپنی کانوں سے انگلیاں نکال لی. تو جو یہ موسیقی کی آلات ہیں اسے ہم کہتے ہیں شیطان کا قرآن, اسے ہم کہتے ہیں شیطان کا قرآن. شیطان اس ذریعے سے ہم لوگوں کو برگلاتا ہے, بری باتیں ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, اور یہ اس کو ہم کرتے کرتے رزلٹ یہ نکلتا ہے ہم کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ہم اس نتیجے میں پہنچ گئے کہ ہم لوگ موسیقی کو سنتے ہوئے کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, جبکہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, قرآن روح کی غذا ہے. تو میں بات اپنے تک لے آیا کہ الحمدللہ موسیقی سے دور رہنے سے ہمارے گھر کے اندر بہت برکتیں ہیں, بہت برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے, بڑا ہی کرم کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ دین کے ساتھ ریلیٹڈ رہنے سے دنیا کے سارے کام کرتے ہیں لیکن دین کو ساتھ لے کے چل کے کرتے ہیں. اس لیے آپ سارے بچوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں, مکہ آئے ہیں تو مکہ سے نا کوئی تحفے طائف یہ لے کے جائیں. یہ تحفے طائف یہی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں. بچیاں جو شادی شدہ ہیں وہ کوشش کریں اپنے خاوند کی تابعداری کریں. خاوند کی تابعداری میں یہ نہیں ہے کہ آپ طنز و مزاح نہیں کر سکتے یا آپ باقی معاملات ہنسی مذاق نہیں کر سکتے, سب کچھ ہے, سب چیزیں دین کے اندر جائز ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ سے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے, حضرت اما عائشہ صدیقہ کے ناز نخرے بھی اٹھائے ہیں, یہ سنت ہے. لیکن خاوند کی تابعداری, ایک اصحابی آئی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے خاوند کے حقوق بتائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے خاوند کے جسم کے اوپر تھوڑے پھسیاں نکل آئیں جسے دانے کہتے ہیں اور تو اپنی زبان سے چاٹے تب بھی تیرا حق نہیں ادا ہوتا. اتنی سخت خاوند کے اندر تابعداری ہے. تو اسی وجہ سے چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم لوگ دنیاوی معاملات تو سیکھ لیتے ہیں, دین کو نہیں سیکھتے. کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اگلے جان میں آپ خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں. اس کے لیے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو کہیں گے تو دنیا کی 2 بیویاں ڈیمانڈ کر سکتا ہے. وہ اس لیے یہ حدیث پاک ہے کہ پہلے زمانے کے اندر ابھی بھی سعودی عرب کے اندر رواج ہے کہ ایک شادی نہیں کرتے, یہ 3 4 5 شادیاں کرتے ہیں. بعض لوگوں کی 10 20 شادیاں بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو جنت کے اندر آپ ایک بیوی نہیں 2 بیویاں مانگ سکتے ہو. تو اس کے اندر بتایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں گے تو وہ 50,000 سال گزر جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے. بیوی دیکھے گی میرا خاوند اتنا خوبصورت اور خاوند دیکھے گا میری بیوی اتنی خوبصورت, کیونکہ ظاہر بات ہے اس نے جنت میں جانا ہے تو جنت کی خوبصورتی ساتھ لے کے جائیں گی. تو وہ اتنا سال گزر جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے. تو اسی لیے کہا گیا کہ عورت کو جو نا وہ دعا خدمت تابعداری کے اندر خاوند کے حقوق میں رہے, تاکہ وہ جنت میں اگر جائے تو خاوند اس کی طلب کرے کہ بھی میری دنیا کی بیوی مجھے چاہیے. اور اسی طرح بیوی کے بھی معاملات ایسے ہیں کہ مرد حضرات جو ہیں بیوی کے حقوق پورے کریں تاکہ وہ نیک پرہیزگار ہو تو وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے تاکہ وہ ڈیمانڈ کر سکے. اسی طریقے سے بعض ایسے بھی روایات حدیث ملتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ دوزخ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ نیک بندے جنت میں تو وہ کہیں گے جی مجھے میرا دوزخ والا تو نہیں، مجھے جنت میں چاہیے، تو جنت میں لے کے جائیں گے اس کو. انتظار کر سکتے. اس لیے بیٹا آپ لوگوں کو برا نہ منائیں، تو میں چاہتا تھوڑی تلخ سی باتیں فرما دی. اپنے آپ کو کوشش کریں دین کی طرف لے کے آئیں، اور اس دور کو یاد کریں جب اماں عائشہ صدیقہ نے زندگی کیسے گزاری، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیسے زندگی گزاری. اس لیے یہ ساری چیزیں جو آپ نے مد نظر رکھ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زندگی آسان گزرے. ابھی ہم لوگ جہاں سے اتریں گے